البخاري والإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدگمانی سے بچ جاؤ، بدگمانی سے دور رہو، بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں نہ رہو، جاسوسی نہ کرو، بھلائی کو اپنے ہی لیے سمیٹنے کی کوشش نہ کرو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، دوسروں سے قطع تعلق نہ کرو، اللہ کے بھائی بھائی رہتے ہوئے بندے بن جاؤ۔ ہر قسم کی مدح و ثنا، ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ مالک الملک کے لیے، اور ارب ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی اتباع کی۔ گناہ جن سے ہم کو روکا گیا ہے، ان میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ انتہائی سنگین ہیں، انتہائی خطرناک ہیں، ان کے نتائج انتہائی تباہ کن ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ انہی گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ گناہ ایسے ہیں کہ گناہ کرنے والے کو اس گناہ کے کرنے پر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر عرض کرتا ہوں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ انتہائی سنگین ہیں، اور بہت سے لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہیں، اور گناہ کرنے والے کو اس گناہ سے کچھ فائدہ آخرت میں اور دنیا میں حاصل نہیں ہوتا۔ ان گناہوں ہی میں سے ایک گناہ حسد ہے، ان گناہوں میں سے جو گناہ انتہائی تباہ کن ہیں اور جن میں بہت سے کہنے والے اور بہت سے سننے والے مبتلا ہیں، اور جن گناہوں کے ارتکاب کرنے والے سے
جن گناہوں کے ارتکاب کرنے سے گناہ کرنے والوں کو کچھ فائدہ دنیا یا آخرت میں حاصل نہیں ہوتا، انہی گناہوں میں سے ایک گناہ حسد ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی گناہ کے متعلق اللہ کی توفیق سے کچھ بات عرض کرنی ہے، اور اللہ سے یہ درخواست ہے کہ کہنے والے کو بھی اور سب سننے والوں کو اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ جو بات عرض کرنی ہے اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ حسد، اس سے کیا مراد ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حسد یہ ہے تمنی زوال النعمہ عن صاحبها سواء كانت نعمت دین سواء كانت نعمت دین او دنیا۔ حسد کا معنی یہ ہے کہ آدمی اس بات کی خواہش کرے، آدمی اس بات کی آرزو کرے کہ جس کو اللہ نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ نعمت دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، مال و دولت ہو یا نیکی و تقوی ہو، آدمی یہ خواہش کرے کہ جس کو اللہ نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے اس سے وہ نعمت چھن جائے، اس سے وہ نعمت اٹھ جائے، اس کا نام حسد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے منع فرمایا۔ ابتدا میں جو حدیث پڑھی ہے اس میں آپ فرماتے ہیں وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ اور حسد کے متعلق جو دوسری بات عرض کرنی ہے وہ بات یہ ہے کہ حسد کتنا سنگین جرم ہے، حسد کے نتائج، حسد کے آثار کتنے خطرناک ہیں۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یجتمع حسد والایمان فی جوف عبد مؤمن، لا یجتمع حسد والایمان فی جوف عبد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کسی انسان کے سینہ میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سینہ میں ایمان بھی ہو اور کسی کے خلاف حسد بھی ہو۔ اس مختصر سی حدیث پاک سے اندازہ کیجئے حسد کتنی سنگین بیماری ہے، کتنا تباہ کن مرض ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ جس کے سینے میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے متعلق حسد ہو وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے
کہ اس کا ایمان باقی ہے یا اس کا ایمان اس سے دور ہو چکا ہے. اور شاید کوئی تعجب کرے کہ حسد اتنا سنگین گناہ کیسے ہوا. بات پر ذرا توجہ دیجیے، غور کیجیے، حسد کے پس منظر میں کیا ہے. جس کو اللہ نے کوئی نعمت عطا کی تو اللہ کا کسی کو کچھ عطا فرمانا وہ کسی حکمت کی وجہ سے ہے یا خالی از حکمت ہے. اللہ نے کسی کو بیٹے عطا کیے اور بیٹوں کو نیک اور صالح بنایا. اب جو اس کے متعلق حسد کرتا ہے کہ اس کے بیٹوں کی نیکی نہ رہے، اب وہ ذرا غور تو کرے، وہ حسد کے کرنے سے کس کو اپنی تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے. حسد کرنے والا اللہ کی طرف سے نعمتوں کی جو تقسیم ہے وہ اس پہ اعتراض کر رہا ہے. اس کے خیال میں، اس کے الزام میں نعمتوں کی جو ڈویژن اللہ نے کی ہے وہ نامناسب ہے، اور چاہتا ہے کہ نعمتوں کی تقسیم اس طرح ہو جس طرح وہ چاہتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حسد کرنا دوسرے لفظوں میں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ سے زیادہ سمجھ والا، اللہ سے زیادہ عقل مند میں ہوں. نعمتوں کی تقسیم اللہ کی مرضی سے، اللہ کے ارادے سے نہ ہو. نعمتوں کی تقسیم میری سمجھ، میرے ارادے سے ہو. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. یہ حسد کرنے والے کیا وہ حسد کر رہے ہیں لوگوں پر اس بنیاد پر کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے کیوں عطا فرمایا؟ نعمتوں کی تقسیم کرنے والے، نعمتوں کو عطا کرنے والے تو اللہ ہیں، اور حسد کرنے والا حسد کے کرنے کی وجہ سے اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے. اور کتنا بد نصیب ہے وہ، کتنا بدبخت ہے وہ جو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرے. اور حسد، اس کی جو سنگینی ہے، اس کی جو تباہ کاریاں ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جو حسد کرنے والا ہے جب وہ کسی کے متعلق اپنے دل میں یہ خواہش لاتا ہے کہ اس کی نعمت چھن جائے تو پھر وہ اپنے لیے شر کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. ابتدا میں دل میں یہ جلن ہوئی کہ فلاں کو اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ چھن جائے، اس کی جو نیک نامی ہے وہ نہ رہے، اس کے مال و دولت کی جو کثرت ہے وہ نہ رہے، تو کیا کرتا ہے؟ جھوٹے الزام باندھتا ہے، تہمتیں جوڑتا ہے، اور اسی پر بس نہیں، خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کرتا.
اور خود قرآن کریم میں حسد کی جو تباہ کاریاں ہیں، حسد کے جو برے نتائج ہیں، ان کو بیان فرمایا ہے۔ انسانیت میں پہلا شخص جس نے دوسرے انسان کو قتل کیا، اس کا سبب کیا تھا؟ آدم علیہ السلام، ان کے 2 بیٹے قربانی کرتے ہیں، ایک کی قربانی قبول ہوتی ہے، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی وہ حسد کی آگ میں جل اٹھتا ہے، اور اسی حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کے گلے کو کاٹ دیتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر کو پڑھیے۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، ان 2 میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا گیا، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کی قربانی کو قبول نہ کیا گیا۔ قال لأقتلنک، جس کی قربانی کو قبول نہ کیا گیا اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقين، جس کی قربانی کو قبول کیا گیا اس نے کہا اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ اس کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں جو متقیوں میں سے ہو، لیکن حسد کرنے والے کو اندھا کر دیتا ہے، اس کی عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اپنے بھائی کے گلے کو کاٹ دیتا ہے۔ انسانیت میں پہلا خون بہایا گیا اور اس کا سبب حسد تھا، اور پھر انسانیت میں پہلا خون بہانے والا کتنا بڑا مجرم ہے۔ جتنے قتل ہوں گے ان تمام کا بوجھ بھی اس کی گردن پر ہے۔ قیامت تک جتنے قتل کرنے والے ہیں ان کے ناحق قتل کرنے کا گناہ ان کی گردنوں پر بھی ہے، اور پہلا جو قاتل تھا ان تمام کے گناہ کے برابر قتل کے گناہ اس کی گردن پر بھی ہے۔ سبب کیا تھا؟ حسد نے اس کو اتنا بڑا گناہگار بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے جو کرتوت کی اس کے پس منظر میں کیا تھا؟ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة،
इन्ना अबाना लफी ضلال मुबीन। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके भाइयों ने कहा, यूसुफ और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज्यादा प्यारा है, वनहनु उस्बह, और हम कुव्वतो ताकत वाले हैं, इन्ना अबाना लफी ضلال मुबीन। हसद का सत्यानाश हो। हसद की वजह से अपने नबी बाप, अपने मासूम बाप, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनके मुतालिक अपनी जबानों से क्या निकाल रहे हैं? इन्ना अबाना लफी ضلال मुबीन। बेशक हमारा बाप खुली हुई गुमराही में है। जबान से अपने नबी बाप, अपने मासूम बाप, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे याकूब अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये कहना, इसके पसे मंदर में क्या था? हसद था। कितनी बड़ी बीमारी है हसद। और इसी पर बस नहीं, उक़्तुलू यूसुफ, उक़्तुलू यूसुफ अव इत्रहूहु अर्दन यख्लु लकुम वज्हु अबीकुम व तकूनू मिन बअदिही कौमन सालिहीन। हसद की तबाहकारी, हसद की बीमारी, उसके जो मोहलिक नताइज हैं वो उनकी जबानों तक ही न रहे, इससे आगे बढ़े। कहने लगे यूसुफ को कत्ल कर दो या उसको किसी इलाके में फेंक दो, तुम्हारे बाप का चेहरा तुम्हारे लिए खाली हो जाएगा। और हसद ने उनकी अक्लों पर किस तरह पर्दा डाला, कह रहे हैं और इसके बाद तुम नेक कौम बन जाना। अजब नेकी का प्रोग्राम है। बाप को गुमराह होने का फतवा दे रहे हैं कि हमारा बाप खुली हुई गुमराही में है। भाई को कत्ल करने का या किसी और इलाके में फेंकने का अज़म कर रहे हैं और अकल के इतने अंधे हो चुके हैं, साथ ही कह रहे हैं इसके बाद तुम नेकोकारों में शामिल हो जाना। हसद, इसकी तबाहकारियां कितनी ज्यादा है। अहले किताब इसी हसद की बुनियाद पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाए। इस्लाम जो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है उससे महरूम रहे। क्यों? मनसबे नबुव्वत और रिसालत हमारा हक था। मुहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत और रिसालत छिन जानी चाहिए। हसद की वजह से इस्लाम की अजीम नेमत से महरूम रहे। और इसी पर बस नहीं, इसी हसद की बुनियाद पर अपने दिल में ये आरज़ू रखते हैं कि जिनको अल्लाह ने इस्लाम की नेमत से नवाजा है उनको इस नेमत से महरूम कर दिया जाए। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब
لو يردونكم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. فرمایا اہل کتاب میں سے بہت سے اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ تم کو ایمان سے پھیر دے اور تم کو کافر بنا دے. اور ایسا کیوں ہے؟ حسدا من عند انفسهم، ان کے سینوں میں حسد کا روگ ہے، حسد کی بیماری ہے، اور یہ بیماری اتنی سنگین ہے، اس کے اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ حق وہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے، حق کھل کر ان کے سامنے آ چکا ہے، لیکن حسد نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. وہ حق کے کھل کر سامنے آ جانے کے باوجود اسی تڑپ میں ہیں، اسی فکر میں ہیں، اسی خواہش میں ہیں کہ مسلمانوں کو کافر بنا دیا جائے. تو بات کا دوسرا حصہ یہ عرض کیا کہ حسد کتنا سنگین جرم ہے اور اس کے نتائج کتنے مہلک اور تباہ کن ہیں. بات کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ کرنا کیا چاہیے. مسلمان اگر کسی کی نعمت کو دیکھے، کسی پر اللہ کے فضل و کرم کو دیکھے، تو وہ کیا کرے؟ یہ سوچے کہ جس کو کوئی نعمت ملی ہے کہاں سے آئی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ سے آئی ہے. اور کیا اللہ کے اسٹاک میں، اللہ کے خزانوں میں اب یہ نعمت ختم ہو چکی ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اور اس بات کو سمجھنا اللہ کی توفیق سے کوئی مشکل نہیں. اگر کسی کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے تو کہاں سے آئی ہے؟ اللہ سے آئی ہے. اور اس نعمت کے اس کو مل جانے کے بعد اللہ کے خزانوں میں یہ نعمت باقی ہے یا ختم ہو چکی ہے؟ اللہ کے خزانے تو بڑے پڑے ہیں. ساری کائنات کو عطا فرمانے کے بعد بھی اللہ کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں. عقل مند وہ ہے اگر کسی کی نعمت کو دیکھے، نعمت والے سے حسد نہ کرے، اس کے متعلق کہے ما شاء اللہ تبارک الرحمن، اور پھر اللہ سے رابطہ کرے، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرے. اے ظالم، جو اللہ اس کو دے سکتے ہیں کیا تجھے نہیں دے سکتے؟ قرآن کریم میں اللہ مالک الملک نے اس بات کو کتنے عمدہ انداز سے سمجھایا ہے. فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. فرمایا اللہ نے تم میں سے بعض کو دوسروں پر جو فضیلت عطا کی ہے اس کی خواہش نہ کرو.
ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعدکم علی بعض. اگر اللہ نے کسی کو جوانی عطا کی ہے تو اس کی جوانی میں رغبت نہ کر. اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو یہ خواہش نہ کر کہ اس کا مال اس سے چھن جائے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. جو اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اس کی حفظ و حفظ نہ کر. آدمیوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے ہے, عورتوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. اللہ کا فضل اللہ سے مانگو. کتنی پیاری بات ہے. اے ظالم, اللہ کی نعمت کسی کے پاس دیکھ کر تو کیوں للچاتا ہے؟ تیرے دل میں یہ خواہش کیوں آئے کہ اس سے نعمت چھن جائے؟ سیدھا اپنا تعلق, اپنا رابطہ اس سے کیوں نہیں جوڑتا؟ اے لوگو, اللہ سے اللہ کے فضل کا سوال کرو. اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان سے سوال کیا جائے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. جو نعمت اللہ نے کسی کو دی ہے اس پہ حسد نہ کر, اس کی خواہش نہ کر, اس کی حرص نہ کر. اپنا تعلق اللہ سے جوڑ. اللہ کا فضل اللہ سے اس کا سوال کر. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ان اللہ کان بکل شیء علیما. اللہ نے جس کو جو نعمت دی ہے جہالت کی بنا پر تو نہیں دی. اللہ جانتے ہیں کس کو کیا دینا ہے اور کس کو کیا نہیں دینا. اور جب تو اللہ سے سوال کرے گا اللہ تیرے سوال سے آگاہ ہے, اللہ تیرے سوال سے باخبر ہے. جب وہ علیم ہیں, جب وہ تیرے سوال سے باخبر ہیں تو ان سے سوال کیوں نہیں کرتا؟ تو تیسری بات جو آج کے خطبہ جمعہ میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے, اگر دل میں حسد آئے فوراً اپنی توجہ اللہ کی طرف کرے اور نعمت کا سوال اللہ سے کرے. اور وہ شخص جو اپنے دل کو حسد سے پاک کر لے پھر اس کا کیا مقام ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی صفات بیان کی جو تمام لوگوں میں سب سے اعلیٰ ہے. ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی نعمتوں کا حسد نہیں کرتے. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. آپ سے سوال ہوتا ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ای الناس افضل, تمام لوگوں میں سب سے اعلی لوگ کون ہیں؟ کتنا اچھا سوال ہے. اور کن سے سوال ہے؟
اللہ کی ساری مخلوق میں جو سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کل مخموم القلب صدوق اللسان، تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ وہ ہے جس کا دل مخموم ہو اور جس کی زبان سچی ہو۔ دو باتیں بیان فرماتے ہیں، تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ و افضل وہ ہے جس کا دل مخموم ہے اور جس کی زبان سچی ہے۔ اور یہاں ضمنی طور پہ یہ بات بھی سمجھ لیجیے، بعض احمق بے وقوف یہ سمجھتے ہیں اگر جھوٹ بولے تو اس میں ان کی بڑی عقل مندی ہے۔ عقل مندی نہیں، بدبختی اور محرومی۔ خیر، آپ فرما رہے ہیں جو لوگوں میں سب سے اعلیٰ ہے وہ ہے اس میں دو خوبیاں، ایک مخموم القلب اور دوسری بات زبان کا سچا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں نعرف صدوق اللسان وما هو مخموم القلب۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زبان کا سچا ہونا اس کو تو ہم جانتے ہیں، مخموم القلب اس سے کیا مراد ہے؟ آپ فرماتے ہیں مخموم القلب وہ ہے هو التقی النقی لا اسم فی ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ فرمایا مخموم القلب وہ ہے جس میں 6 باتیں ہیں، اپنی اپنی انگلیوں پہ گن لیجیے۔ فرمایا التقی پرہیزگار، التقی متقی پرہیزگار۔ دوسری بات النقی صاف ستھرا۔ تیسری بات لا اسم فی، اس میں گناہ نہیں۔ چوتھی بات لا بغش، اس میں سرکشی نہیں، اس میں تمرد نہیں، اللہ کے احکامات سے بغاوت نہیں۔ ولا غل، اس کے سینہ میں کینہ نہیں۔ ولا حسد، اس کا سینہ حسد سے پاک ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں، حسد سے سینہ کا پاک ہونا ان لوگوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے تمام انسانوں میں اعلیٰ و افضل۔ اور حسد سے بچنا، اس کے جو فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے اگر لوگوں کے دل حسد سے پاک ہو جائیں تو وہ اس دنیا میں خیر و عافیت سے زندگیاں بسر کریں۔ بہت سی لڑائیاں، بہت سے جھگڑے، ان کے پس منظر میں یہی حسد کی بیماری ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت زمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، جب تک لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کریں گے وہ خیر و عافیت کے ساتھ رہیں گے۔ جب تک ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کریں گے خیر و عافیت کے ساتھ رہیں گے۔ اور حسد سے بچنا وہ خوبی ہے جو اپنے سینے سے حسد کو پاک کر لے،
مسلمان ہو مومن ہو، اس کا سینہ حسد سے پاک ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ایک شخص کو 3 دفعہ دنیا ہی میں جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تشریف فرما ہے۔ آپ فرماتے ہیں یتلو الآن علیکم رجل من اہل الجنہ، اے ساتھیو ابھی تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آ رہا ہے جو جنتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی بشارت ہے۔ ایک ایسا شخص ابھی تمہارے سامنے نبودار ہو رہا ہے جو جنتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک انصاری مسلمان سامنے سے آ رہا ہے، اس نے وضو کیا ہے اور اس کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، اور اس کے بائیں ہاتھ میں اس کی جوتی لٹکی ہوئی ہے۔ اور یہاں ضمنی طور پر یہ بات بھی سن لیجیے، یہ آنے والا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کا جو وصف بیان کر رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ وضو کے پانی کے قطرے اس کی داڑھی سے نیچے گر رہے ہیں۔ پھر داڑھی کا مسئلہ آ گیا۔ میرے محدود اور ناقص مطالعہ کے مطابق میں نے آج تک کسی ایسے صحابی کا ذکر نہیں پڑھا جس کے متعلق یہ ہو کہ اس کی داڑھی نہ تھی۔ اللہ کو گواہ بنا کے اور مسلمان بھائیوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کی نیت سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، جو معمولی حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے آج تک میرے علم میں کسی ایسے صحابی کا ذکر نہیں آیا جس کی داڑھی نہ ہو۔ جہاں بھی ذکر آیا ہے صحابہ کی داڑھیوں کا آیا ہے۔ اب ہمارا تعلق کن سے ہے؟ صحابہ سے ہے، اور صحابہ کے امام اعظم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس سوال کا جواب ہر شخص خود دے۔ خیر، وہ شخص آتا ہے بیٹھ جاتا ہے۔ اب دوسرا دن ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی مجلس میں تشریف فرما ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ابھی تمہارے سامنے وہ شخص آ رہا ہے جو جنتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں پھر وہی شخص۔ اللہ اکبر، کسی کو ایک دفعہ جنت کی بشارت مل جائے اس کی سعادت مندی کے کیا کہنے۔ یہ دوسرے دن بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت پا رہا ہے۔ اب تیسرا دن ہے، رحمت دو عالم حبیب و رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں
ابھی ایک جنتی شخص تمہارے سامنے نمودار ہونے والا ہے. اللہ اکبر. تیسرے دن پھر وہی شخص ہے. حضرت انس فرماتے ہیں مجلس برخاست ہوتی ہے. ایک صحابی جن کا نام عبداللہ ابن عمرو ہے وہ اسی خوشخبری جنت کی بشارت پانے والے صحابی کے پیچھے ہو جاتے ہیں. مسجد سے نکل کر اس سے کہتے ہیں میری ایک بات ہے. وہ انصاری مسلمان فرماتے ہیں بتلاؤ. کہتے ہیں میرا کچھ اپنے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے, کچھ معاملہ بگڑ گیا ہے, اور میں یہ قسم کھا چکا ہوں کہ اپنے باپ کے گھر میں 3 دن تک نہ جاؤں گا. اگر آپ مہربانی کریں تو 3 دن تک مجھے اپنے گھر میں پناہ دیجیے. وہ انصاری صحابی فرماتے ہیں ٹھیک ہے, کچھ حرج نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمرو اب وہ 3 دن تک اس انصاری مسلمان کے مہمان بنتے ہیں. اور مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ نہیں کہ ان کے کھانے کھائیں یا ان کے گھر میں رہیں. مقصود یہ ہے کہ وہ عمل جس کی وجہ سے 3 دن تک ان کو جنت کی بشارت ملتی رہی, اس عمل کا کھوج لگایا جائے اور وہی عمل اپنے اندر لایا جائے تاکہ جس طرح جنت کی بشارت ان کو ملی ہے میں بھی اس کا مستحق بن جاؤں. 3 دن کے مراقبہ کے بعد جب جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو عبداللہ ابن عمرو اس سے کہتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ میرے اور میرے باپ کے درمیان کوئی گڑبڑ نہ تھی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک مسلسل تیرے آنے سے پہلے تیرے متعلق یہ فرمایا کہ ایک جنتی آ رہا ہے. میں نے چاہا کہ تیرے اعمال دیکھوں اور جن اعمال کی وجہ سے تجھے زبان رسالت سے 3 دن تک جنت کی بشارت ملی میں بھی وہی اعمال کروں. لیکن میں نے کوئی غیر معمولی بات تو نہیں دیکھی. وہ انصاری مسلمان کہنے لگا واقعتاً مجھ میں کوئی غیر معمولی بات تو نہیں, عام مسلمان ہوں. عبداللہ ابن عمرو مایوس ہو کر واپس پلٹتے ہیں. وہ انصاری مسلمان بلاتا ہے اور کہتا ہے اعمال تو میرے ویسے ہی ہیں جیسے تم نے دیکھ لی ہے, ہاں مجھ میں 2 باتیں اور ہیں, خوب توجہ سے سنی اور یاد رکھیے. غیر انی لا اجد فی نفسی غشا علی احد من المسلمین ولا احسد احدا اعطاہ اللہ خیرا. مجھ میں 2 باتیں اور ہیں کہ میرے نفس میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ نہیں. میرا نفس, میرا سینہ مسلمانوں کے خلاف کینہ سے پاک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں دیکھوں اللہ نے کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی ہے
میں اس نعمت پر اس سے حسد نہیں کرتا۔ عبداللہ ابن عمرو اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور فوراً فرماتے ہیں هذه التي بلغت بک، یہی وہ دو خوبیاں ہیں، یہی وہ دو خصلتیں ہیں، یہی وہ دو باتیں ہیں جن کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے متعلق 3 دفعہ یہ فرمایا کہ تمہارے پاس جنتی آ رہا ہے۔ اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے جمعہ میں